اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے زرعی سیاحت اور ملک کی ترقی کا چانس۔ زرعی سیاحت کا مطلب ہے کہ ایسا زرعی منصوبہ جسے دیکھنے کے لیے لوگ آئیں۔ زرعی سیاحت یعنی ایگرو ٹورزم کے ذریعے سیاح مقامی ثقافت، روایات، اقدار اور رہن سہن کو سمجھتے ہیں۔ زرعی سیاحت میں آمدنی، تفریح سمیت متعدد پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ ایگرو ٹورزم میں قدرتی اشیاء کو استعمال کیا جاتا ہے، جانوروں پرندوں کی قدرتی پناہ گاہوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، ماحول دوست اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے ایگرو ٹورزم پوائنٹ تائیوان کے چائے کے سرسبز باغات ہیں۔ اسی طرح برازیل، ہوائی، گرناڈا، کیلیفورنیا اور فلپائن کی ایگرو ٹورزم مشہور ہیں۔ سکون کی تلاش میں افراد، مصروفیت میں ایک دوسرے کو کم وقت دینے والے خاندان، اسکولوں کے طلباء، سینئر سٹیزن یعنی بزرگ اور نوجوانوں کے گروپ زرعی سیاحت کے کلائنٹس ہیں۔ اشرف شریف صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ترقی پانے والے معاشرے مشین ہی یاد نہیں کرتے، نئے خیالات کی پرورش بھی کرتے ہیں۔ ایگرو ٹورزم ایسا ہی خیال ہے جس سے ہمسایہ ملک کی ایک دیہاتی عورت ماہانہ 6-7 لاکھ روپے کما رہی ہے۔ کہانی بڑی سادہ سی ہے۔ بھارت میں زمینوں پر بے تحاشا ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں بن رہیں۔ مایا نامی خاتون گریجویشن کرنے کے بعد بیاہی گئی۔ میکے کی طرح اس کا سسرال بھی کسان خاندان تھا۔ شہر 2-3 گھنٹے کی مسافت پر دور تھا۔ خاتون نے کھیتوں کا حصہ الگ کیا، پھلدار درخت لگائے، 1-2 جگہ درختوں کو جھنڈ کی شکل میں لگا دیا، گائے کا چھوٹا سا باڑہ بنایا، گھڑ سواری کے لیے 6 گھوڑے رکھے اور 6 کے قریب ہٹ بنا لیے۔ اس نے اصول وضع کیا کہ شراب اور دوسرا کوئی نشہ یہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ پہلے مقامی لوگ شہر کی ہنگامہ خیز زندگی سے دور پرسکون مقام پر کچھ وقت گزارنے یہاں آتے تھے۔ اب مغربی ملکوں سے سیاح بھی ادھر آنے لگے ہیں۔ دیسی کھانے ملتے ہیں۔ مایا کے فارم ہاؤس پر ہر چیز فارم کی پیداوار سے تیار ہوتی ہے۔ بجلی کی جگہ سولر توانائی استعمال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کا اسی طرح کا منصوبہ دیکھا۔ اس نے اپنی 50 ایکڑ زمین کے ساتھ حکومت سے لیز پر 50 ایکڑ اور لے لیے اور اس نے 100 ایکڑ زمین پر ایک جھیل بنا دی۔ جھیل کے درمیان ایک اونچا ٹیلہ بنا کر وہاں ہوٹل بنا دیا۔ جھیل میں 3-4 کشتیاں چلتی ہیں۔ اس کی کمائی ہوٹل یا کشتیوں سے نہیں بلکہ ان مچھلیوں سے ہوتی ہے جو وہ جھیل میں پالتا ہے۔ لاہور سے 60 میل دور دریائے ستلج سے 2 میل کے فاصلے پر نہر کنارے ہماری بھی کچھ زرعی زمین ہے۔ میں انہیں 30 سال سے کہہ رہا ہوں کہ سردیوں میں نہر کنارے رات کو بھی باربیکیو اور رہنے کے لیے فارم ہاؤس بنائیں۔ میں چونکہ کراچی ہوتا ہوں اور میرے بہن بھائی بھی باقی 22 کروڑ عوام کی طرح ہی ہیں، انہوں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی۔ پروین شاکر نے کہا تھا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بر صغیر کا خطہ غلاموں کا خطہ ہے۔ 5000 سال سے لوگ حملہ آور ہو کر یہاں آتے رہے اور اس علاقے کو لوٹتے رہے۔ سال یہاں کے لوگ ان کی آؤ بھگت، خدمت، چمچہ گیری اور غیر اخلاقی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بدلے وہ حملہ آور حکمران یہاں کے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے مالی مدد کرتے رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ روٹینسٹ ہیں۔ 50 سال پہلے تک صرف ایک آدمی گھر کا کماتا تھا اور سارا خاندان بیٹھے بیٹھے پلتا تھا۔ اب بھی ہندوستان اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں لڑکا کچھ بھی نہ کرے اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں۔ معاف کرنا، دراصل انگریزوں کے ہندوستان کی تمام زمینیں مغلوں سے چھین کر اپنے تابع دار خاندانوں یعنی ایجنٹوں کو دے دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ان کی اولادیں زرعی ترقی نہیں کر سکیں۔ پورے پاکستان میں صرف لودھرا میں جہانگیر ترین کا ماڈرن سسٹم آف ایگریکلچر موجود ہے جس میں اس نے آسٹریلیا کے MBA لڑکے رکھے ہوئے ہیں۔ زرعی سیاحت بہت سے چھوٹے فارموں کی بقا کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ کاروباری لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ انویسٹمنٹ کے لیے یہ جدید ترین آئیڈیا ہے۔ اس سے فارم آپریٹرز زیادہ آمدنی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ زرعی ملک ہونے کی وجہ سے 65% لوگ دیہات میں رہتے ہیں۔ زراعت کا ملک GDP میں 21% حصہ ہے۔ پاکستان میں شمال سے جنوب کی طرف پانی کی نہروں کا قدرتی بہاؤ، ڈیم، بیراج، ہیڈ ورکس، نہریں اور 4 موسم، محنتی لوگ، زراعت پر مبنی صنعتیں جیسے پولٹری، فشریز، ڈیری اور لائیو سٹاک۔ ہمارے کھیت سال بھر فصلوں سے ڈھکے رہتے ہیں، لہٰذا زرعی سیاحت پاکستان میں چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ خود، آپ کا رشتہ یا کوئی اور جاننے والا گاؤں میں ہے تو اسے ضرور قائل کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ میں 70 سال کی عمر میں اب صرف باتیں ہی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے معاف کر دے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔